اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور اذا جب سألک اے محبوب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب تو بے شک میں ان کے نزدیک ہوں، بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں نزدیک ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے پیارے حبیب میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب قبول کرتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعان جب وہ دعا مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس انہیں چاہیے کہ وہ میری پیروی کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ عزیزان گرامی قدر اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے اللہ رب العزت کی کمال محبت کا وہ معیار لے کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں پہنچے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے حبیب ذرا یہ تو بتائیے نا، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب سے آپ نے چاہا ہے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، جس کو اکیلا ماننا ہے اور کسی کو ماننا ہی نہیں، اے پیارے حبیب ذرا یہ تو بتائیے وہ رب ہے کہاں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے سوال کرے انی میرے بارے میں، عبادی میرے بندے، فإنی قریب تو بے شک میں بڑا ہی قریب ہوں۔ اور پھر اگلی جو بات کہی اجیب دعوت الداعی اذا دعان اے حبیب یہ بھی کہہ دے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے یہ میری پیروی کریں، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اب اس کے کچھ درجے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اسے اس کی مانگی ہوئی چیز کے فوراً مطابق ویسے کا ویسے ہی اس کو دے دیا جاتا ہے جیسے وہ سوال کرتا ہے۔ بہت بعض اوقات اس کو تھوڑی دیر بعد دیا جاتا ہے، فوراً نہیں دیا جاتا۔ بعض اوقات جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، کچھ اور دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ مانگتا رہتا ہے لیکن دینے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ انکار نہیں ہے، اس کریم رب کی بارگاہ سے اپنے بندوں کو انکار نہیں ہے، وہاں سے دھتکارا کوئی نہیں جاتا، وہاں سے خالی کوئی نہیں پلٹتا، ملتا سب کو ہے، لیکن انداز ہے، طریق ہے، کچھ مختلف طریقہ کار ہے۔ بعض اوقات بندہ اللہ سے کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن رب چاہتا ہے میرے بندے کے لیے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ وہ نہیں دیتا، جو اچھی چیز ہوتی ہے اپنے بندے کو وہ دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ چاہتا ہے جلدی مل جائے لیکن مالک چاہتا ہے میرا پیارا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جب دعا مانگتا ہے تو سونا ہی بڑا لگتا ہے، پیارا ہی بڑا لگتا ہے، اسے جلدی نہیں دینا، اسے تھوڑا ٹھہر کر دینا ہے، ذرا یہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا تو رہے نا، اس کے ہاتھ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ وہ ایک روایت منقول ہے، ایک اللہ والے اللہ کے دربار گوہر میں حاجات کی التجا اپنائے بیٹھے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، کافی عرصہ بیت گیا لیکن ان کی وہ دعا جو ہے وہ پوری نہ ہوئی۔ ایک روز
انہی کے سامنے ایک فاحشہ عورت، اس نے بھی اللہ سے مانگا، فی الفور جو ہے وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیا گیا۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ یہ کیا بات، مجھے اتنی دیر ہو گئی میں دربار گوہر باغ میں مانگ رہا ہوں اور مل نہیں رہا، یا الہ العالمین کیا میری بندگی پر کوئی شک ہے؟ یا باری تعالیٰ کیا میری عبادت پر کوئی شک ہے؟ کیا میرے اخلاص پر کوئی شک ہے؟ اور یہ آئی اور پہلے دن ہی لے کر کے چلی گئی۔ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا، کہا یہ آئی اس کو فوراً دے دیا گیا، تو آیا ہے اور تجھے تھوڑی دیر بعد دیا جائے گا، اس لیے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو سونے ہی بڑے لگتے ہیں، تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں۔ اگر تجھے بھی جلدی دے دیا جاتا تو دوبارہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا نہ، اس لیے تاخیر کی جا رہی ہے کہ تو بار بار ہاتھ اٹھا کر مانگتا رہے اور اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا رہے۔ یہ انداز ہے، یہ طریق ہے۔ اور جب بھی اللہ سے مانگا جائے اپنی منشا کے مطابق نہ مانگا جائے، اپنی مرضی کے مطابق نہ مانگا جائے، بلکہ بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے، علماء صالحین نے مانگنے کا بھی ایک انداز بتایا ہے۔ مانگنا تو ہے ہی اللہ سے، مانگنے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن مانگنا کیسے ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں۔ سیدنا واصف علی واصف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر اس دعا کے حقیقی مصداق کو ہم پہنچ جائیں تو ہماری ساری خواہشات ختم ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت پر اتنا یقین کر لیں کہ اللہ ہمیں جو دے گا وہ بہتر ہی ہوگا۔ جب اللہ سے مانگے تو انداز یہ ہو، طریق یہ ہو، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے میرا سینہ اس کی طرف کر دے، اور جو میرے لیے بہتر نہیں ہے مالک میرا منہ اس سے موڑ لے اور اس کا کوئی اچھا نعم البدل عطا فرما۔ لیکن ہم جب مانگتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اے چاہیے، مجھے تو یہی چاہیے، لیکن اللہ سے مانگنے کا انداز یہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے الہی دنیا میں بھی اچھی بات دے، اچھی چیز دے۔ اب جو اللہ رب العزت کے ہاں اچھی چیز ہوگی وہ ملے گی، جو میرا اور آپ کا اچھے ہونے کا معیار ہے، ہو سکتا ہے کہ بارگاہ الہی میں وہ اچھی کا معیار نہ ہو، بارگاہ الہی میں معیار کچھ اور ہو۔ ہم اپنے معیار کے مطابق مانگتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، جبکہ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں اپنے معیار سے نہ مانگو، وہ جو دینے والا ہے اس دینے والے معیار سے مانگو، وہ دینے والے کی ذات کتنی اونچی ہے اس سے مطالبہ کرو۔ اے باری تعالیٰ میں تیری ذات سے اچھائی کا مطالبہ کرتا ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ عطا کر دے، جو میرے لیے بہتر نہیں ہے مالک اس سے میرا منہ موڑ لے۔ یہ دعا کا انداز ہونا چاہیے، یہ دعا کا طریق ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے جام ہمیں پلائے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور معرفت الہی کے اسباب ہمیں پڑھائے جائیں۔ اب یہ انسان ہیں، ہمارے جیسے بھولے بھٹکے لوگ ہیں جو اولیاء کاملین کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چل کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگا جائے یہ مطالبہ نہ کبھی بھی کیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایسے دے دے، بلکہ جب بھی مانگا جائے اللہ سے یوں کہا جائے، اے الہی تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے اچھی ہے تو مجھے دے دے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور جب کوئی کام رک جائے نا، جب کوئی کام اڑ جائے، سمجھ میں نہ آئے کرنا کیا ہے، تو پھر پتہ کیا کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں نے اپنا سارا کام تیرے سپرد کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے سونے رب تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو جب بھی کسی کام میں مشقت پیش آئے، مشکل پیش آئے، تو اس کا بھی انداز یہ ہے کہ وہ سپرد ہی اللہ کے کر دیا جائے۔ جب کوئی چیز ہی کسی کے سپرد کر دی جائے، اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دین اسلام کا معیار ہے، یہ دین اسلام کا حسن ہے،
یہ دین اسلام کا شعار ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مانگنے کا طریقہ عطا فرما، اور باری تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنا عشق دے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عشق عطا فرما، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ